پریکٹیکل نیک اعمال میں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ شریک کریں. خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں اور جناب ابراہیم و اسماعیل دونوں اٹھا رہے ہیں. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم جن کو مستری مزدور کہتے ہیں وہ پیشہ بھی بڑا باعزت پیشہ ہے. دیکھیں نا، تعمیر کرنا ہمیں سیارے کی ضرورت ہے، تو تعمیر کرنے والا جو شعبہ ہے یہ بھی حضرت ابراہیم و اسماعیل کا ہے، اور وہ اللہ کا گھر تعمیر کر. اور اس کے بعد جب مشاورت ہے تو وہ بھی اپنے بچے سے کر رہے ہیں. ہمیں ہر معاملے میں جو بڑے ضروری قسم کے ہوں وہ اپنے بچوں سے مشاورت کرنی چاہیے. کل بالکل اسی ٹائم امیڈیٹلی آفٹر مغرب میرے پاس ایک میاں بیوی آئے اور وہ اپنے بچے کے بارے میں پریشان تھے کہ ہم نے اس کی منگنی اپنی بہن کی بیٹی کے ساتھ کی، لیکن یہ اس کا شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. دونوں نے اکٹھا حفظ قرآن بھی کیا اقرا یا دار ارقم سے. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ اب ہونا کیا چاہیے. اب اگر اس کا کہیں کوئی فیلنگز کہیں اور ہیں تو آپ ان سے مل کے دیکھ لیں. پہلے نہ نکاح ہوا ہے، نہ کوئی اور اتنا بڑا پرومس ہے، بس ایک بات فیملی میں تھی کہ ان کی شادی کر دیں گے. بچہ ایگری نہیں ہے تو آپ ان کو بھی دیکھ لیں. تو اس معاملے میں بچوں سے ہر معاملے میں خصوصاً زندگی کے ان پوائنٹس میں کیا کر لینا چاہیے؟ مشورہ کر لینا. ایک صحابی آقا نامدار علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے خوش آئے. آپ نے پوچھا بڑے خوش ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور میرا آج خطبہ ہوا ہے. خطبہ ہے پیغام نکاح، کہ آج ہماری بات کہیں پکی ہو گئی ہے. تو آپ نے فرمایا تو نے اس کو دیکھا ہے جس کا تمہاری بات پکی ہوئی ہے خاتون؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا فاذهب ابھی جا انظر الیہا، اس کو دیکھ، کیونکہ جس قبیلے کی عورت کی تو بات کر رہا ہے اس قبیلے کی عورت کی آنکھیں تو اس طرح کی ہوتی ہیں. تمہیں پسند نہ آئی تو کیا کرو؟ ہوتا ہے نا فیملی وائز، قد فیملی وائز اور شکل و صورت فیملی وائز. تو اس سے پتہ کیا چلا کہ ان معاملات میں مشاورت اور یہ بچوں کو اس کی لمیٹڈ آزادی دینا تو یہ شرعاً جائز. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا نیک کام ہے اپنی اولاد کو شریک کرنا اور مشاورت کرنا. مشاورت کیا کی ہے جناب؟ مشاورت بھی ڈیوائن آرڈر میں کی ہے. اللہ کا حکم آ گیا پھر بھی مشاورت کر رہے ہیں. اللہ کا حکم کیا آیا کہ قربان کر دو. اب پوچھا کہ بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کا حکم آ گیا تو مشورے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس سے پتہ چل رہا ہے ذہن سازی جو آج پرسنالٹی گرومنگ پہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں پوری دنیا میں لیکچر ہوتے ہیں، یہ تو قرآن کے اندر ہی موجود ہے. دیکھنا پرسنالٹی کمپلیٹ کب ہو رہی ہے، گرومنگ کب اس کے اندر آ رہی ہے؟ جب آپ کنسلٹیشن کر رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ بڑا ہے چھوٹا ہے کیسے ہے، آپ ایک اچھی فیلنگ کے ساتھ اس کو اپنے قریب کر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ذکر میں بہت ساری ہمارے لیے نصیحتیں موجود ہیں. آج جو ہم بات پڑھیں گے نا، چونکہ حج اور عمرے کا سیزن ہے اور قربانی کا سیزن ہے، تو ہم انہی موضوعات کے اوپر ہم آیات پڑھیں گے. تو یہ جو حج کا معاملہ ہے یہ کہاں تک جائے گا؟ قربانی تک اور قربانی کے معاملات تک. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ہمارا سارا دین جو ہمیں آتا بھی ہے وہ قرآن میں موجود ہے، لیکن ہماری رسائی نہیں. دیکھیں ہمیں پتہ ہے وضو کے کتنے فرائض ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن تھوڑی سی زحمت اگر ہم کر لیں کہ اس کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 میں پڑھ لیں، اسی کی بدولت اللہ کا کلام پڑھا جائے گا. آبجیکٹیو صرف اتنا ہے. آپ سب کو حج کا بھی پتہ ہوگا کہ حج میں احرام باندھتے ہیں، میقات سے باندھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ جب پہلے عمرہ کر لیتے ہیں تمتع کرنے والے، تو عمرہ اور حج دونوں اتنے وقفے کے ساتھ ہو گئے کہ ان کے اندر انہیں تکلفات والے دن نہیں گزارنا پڑے. ورنہ احرام کی پابندیاں تو یہ تھیں کہ وہ جو ہے وہ خوشبو نہیں لگا سکتے تھے، وہ اپنا پورا چہرہ ڈھانپ نہیں سکتے تھے، وہ احرام کی بہت ساری پابندیوں میں تھے. اور حج قران کرنے والا وہ ہوتا ہے جس نے ایک احرام باندھا ہو. آج مثلاً گیا ہے، وہ آج اس نے احرام باندھا ہے، عمرہ کیا ہے، اور اس نے نیت کی تھی کہ میں ایک ہی احرام میں ابھی عمرہ کر کے 8 ذوالحجہ سے حج بھی سٹارٹ کر لوں گا. یہ ہے قران، اور یہ ہے قارن. قران کا معنی ہے ملنا. اس نے حج اور عمرے کو ایک احرام میں ہی کیا کر دیا؟ ملا دیا. یہ مشکل ترین ہے. آج کل گرمی ہے، لوگ اب بھی جو فلائٹیں جا رہی ہیں، اگر کوئی وہ وہاں پہ اب بھی اس نے کر لیا ہے، احرام باندھ لیا ہے اور عمرہ کر لیا ہے، نیت یہ ہے کہ میں قارن بنوں گا، یعنی دونوں اکٹھے کروں گا، تو 8 ذوالحجہ کب آنا ہے؟ 15-16 دنوں بعد. تو 15-16 دن اس نے سارے احرام کی پابندیوں میں رہنا ہے. اچھا وہ نہا سکتا ہے، احرام خراب ہو گیا تبدیل کر سکتا ہے، نو ایشو، لیکن باندھنے کے بعد جو پابندیاں ہیں وہ پوری ہیں. وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا،
وہ اپنے لب نہیں تراش سکتا، وہ اپنا خط نہیں کرا سکتا، میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں کر سکتا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے ذمے ہیں، تو یہ مشکل ہے۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ مختلف روایات موجود ہیں، لیکن ایک بڑی بھاری سی روایت یہ ہے کہ آپ نے حج قران کیا، حج قران کیا، اور حج افراد وہ ہے جو صرف حج کرتے ہیں، اور وہ پہلے سے ہی مکے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور وہ مکے میں جاتے ہی کب ہیں، مکے والے بھی وہ جب بھی باہر جائیں گے مکے واپس آئیں گے اللہ کے گھر کا عمرہ کیے بغیر وہ اپنے گھر بھی نہیں جا سکتے۔ یہ ڈیکورم ہے اللہ کے گھر کا۔ جیسے ایک سیکورٹی گارڈ کھڑا ہے، آپ نے باہر جانا ہے تو پوچھ کے جانا ہے، آنا ہے تو پوچھ کے جانا ہے، پھر بھی جانا ہے تو پوچھ کے ہی جانا ہے۔ تو ادھر رہنے والے بھی اگر باہر آئیں گے تو وہ واپس جا کے کیا کریں گے؟ عمرہ کریں گے۔ اب ان کے لیے اللہ کا گھر حلال ہوا ہے۔ اب یہ جب حج کریں گے تو یہ 8 ذوالحجہ کو ڈائریکٹ حج پہ چلے جائیں گے، ان کا احرام سے پہلے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو کس میں کتنی بنی جی؟ اگر ادھر سے شروع کریں جیسے میں نے شروع کیا تو حج تمتع، اس کے بعد حج قران، اور اس کے بعد حج افراد۔ تو یہ باتیں ہم سب کو بتائیں، قرآن میں کہاں لکھی؟ اصل مسئلہ یہ ہے، ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن پڑھ۔ اسی بہانے جناب آپ 32 آیات پڑھ لیں گے قرآن کی، اس کے اندر 32 آیات ہیں جو میں نے کمپائل کی ہیں، جو احرام باندھنے سے لے کر حج، عمرہ، طواف، اس کے بعد جناب صفا اور مروہ، پھر مینا جانا، جمرات کو رمی کرنا، مزدلفہ جانا، عرفات جانا اور طواف کرنا، ساری باتیں قرآن کی کتنی آیات میں؟ 32 آیات۔ آپ کوشش کریں یہ 32 آیات پڑھیں، انشاءاللہ ہم اس پلیٹ فارم پہ آپ کی خدمت میں پیش بھی کر دیں گے۔ اچھا جی، یہ دنیا کا وہ واحد واکنگ ٹریک ہے جو تقریباً 25 کلومیٹر پہ مشتمل۔ حج کے دنوں میں کہاں سے شروع ہونا ہے جی؟ حرم سے۔ اگر کوئی حرم میں نہیں ہے، عزیزیہ وغیرہ ادھر چلا گیا ہے تو وہاں سے ہی وہ احرام باندھے گا اور آئے گا۔ ہوٹل سے ہے تو ہوٹل سے باندھے گا، وہاں ہوٹل سے مینا، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر مینا، پھر جمرات، اس کے بعد طواف۔ یہ پورا واکنگ ٹریک جو اس نے کلیئر کرنا ہے یہ 25 کلومیٹر پہ مشتمل، اور یہ عمومی طور پر 25 نہیں تو 15-16 تقریباً کرنا ہی پڑتا ہے۔ جنہوں نے حج کیا ان کا کوئی ایکسپیرینس اس طرح کا ہو، 10، 12، 14، 15 کلومیٹر کرنا ہی پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا ہی پڑتا ہے، اور اللہ آرام سے ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ لوگ جاتے ہیں گاڑیوں پہ مینا تک، پھر مینا سے عرفات بھی گاڑیوں میں پہنچ جاتے ہیں، عرفات سے واپسی مزدلفہ تک بھی شور شرابہ رش میں دکم پیل پہنچ جاتے ہیں، لیکن مزدلفہ سے کوئی گاڑی ٹھیکہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ کہاں لائے گی؟ مینا لائے۔ یہ کم از کم آپ کو 5 کلومیٹر چلنا ہے، اور اسی دن چلنا ہے جس دن آپ کا یہ مین مرکزی عرفات سے واپسی مزدلفہ رات گزری اور آپ نے آنا ہے۔ مزدلفہ سے آپ نے کنکریاں چننی ہے، کنکریاں چن کے آپ نے آنا ہے جمرات پہ، یہ تقریباً 5 کلومیٹر ہے۔ جمرات سے آپ پھر جائیں گے ظاہر کر کے، قربانی وغیرہ جب ہو جائے گی تو یقیناً آپ کو اپنے ہوٹل میں جانا ہے، یا آپ نے فوراً اگر ہمت ہے تو آپ نے چلے جانا ہے طواف زیارہ کے لیے، اور آنا پھر بھی کہاں ہے؟ واپس ہے مینا کے اندر، راتیں مینا کے اندر گزارنی۔ اچھا، یہ راتیں مینا میں گزارنی ہے، کتنے دن رہنا ہے، یہ ساری باتیں کہاں لکھی ہیں؟ قرآن پاک میں لکھی۔ بس مقدمہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، یہی باتیں قرآن میں ہیں۔ میاں بیوی کا تعلق، لڑائیاں جھگڑے، کوئی جناب خوش اخلاقی، کو خوشی غمی، یہ سارا ہی قرآن ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو مسجد حرام سے جو مینا ہے نا جی، وہ تقریباً 13 کلومیٹر، مسجد حرام سے مینا 13 کلومیٹر، اور مینا سے جو عرفات ہے وہ تقریباً 12 کلومیٹر ہے، اور عرفات سے جو مزدلفہ ہے وہ تقریباً 9.5 کلومیٹر ہے، اور اس کے بعد جو مزدلفہ سے آپ نے جمرات پہ آنا ہے یہ 6 کلومیٹر ہے، اور جمرات سے پھر آپ نے جانا ہے اگر سیدھا حرم میں تو یہ 9.5 کلومیٹر ہے۔ یہ تقریباً 25 کلومیٹر کا ٹریک ایک ہی ہے لیکن اس کے راستے دو ہیں، یہ تقریباً 25 کلومیٹر ڈسٹینس جو ہے وہ ٹوٹل بن جاتا ہے۔ تو اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو آیات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ایک پہلے چھوٹی آیت ہے جو سیکوینس وائز تھوڑی بعد میں آنی چاہیے تھی لیکن وہ پہلے آ گئی ہے، ہم اس کو پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں، بلکہ نہیں پڑھتے اس کو، اگلی کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا کام حج عمرے کے لیے کیا کرنا ہے جی؟ نیت۔ چلیں نیت سے پہلے بھی احرام باندھ کے نیت کریں گے، احرام باندھ کے نیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے طہارت ہے، تو طہارت کے اوپر آیات ہیں، وضو، غسل، تیمم، ہم یہ اور مواقع پہ پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ جب احرام باندھیں گے، احرام کا ذکر قرآن میں کدھر ہے؟
اس کے اوپر آپ آیات ہیں، سورہ مائدہ آیت نمبر 1 اور 2۔ بچے ہمارے موجود ہیں ریفرنس یاد کرنے والے، ہے نا جی۔ احرام بیٹا باندھتے ہیں نا حج اور عمرے میں، سفید چادریں ہیں جی، 2 سفید چادریں جو بناؤ سنگار والی نہ ہوں، ایک اوپر اور ایک نیچے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ احرام۔ کفن بھی اسی طرح سفید کپڑوں میں، وہ 3 کپڑے ہیں، ایک لفافہ اوپر ہو جاتا ہے، خواتین کے 5 کپڑے ہیں۔ تو جو بندہ احرام کی حالت میں مر جائے اس کو ایسے ہی احرام میں ہی دفنایا جاتا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو بندہ حج عمرے کے دوران احرام کی حالت میں مرا، قیامت والے دن یہ احرام کی حالت میں اٹھایا جائے، اور آپ نے ان کو چینج نہیں کیا، ان کے لباس کو، ان کے معاملات کو چینج نہیں کیا، شہید کو بھی چینج نہیں کیا، شہید کو اسی لباس میں ہی دفنا دیا جس لباس میں وہ شہید ہوا ہے، کفنایا نہیں گیا، بعض روایات میں غسل بھی نہیں دیا گیا۔ اور ایک صحابی تھے کہ جن کے اوپر غسل لازم تھا غزوہ احد میں، غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ، تو وہ روایات میں آتا ہے، بڑی صحیح حدیثیں ہیں کہ فرشتے ان کو لے گئے، اور جب حضور نے دیکھا صحابہ میں تو ان کا چہرہ، ان کی داڑھی یہ ساری گیلی تھی۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو آپ نے فرمایا ان کے اوپر غسل لازم تھا، ان کی کل شادی ہوئی تھی، اور جب جہاد کا اعلان ہو گیا تو یہ اللہ کے حکم اور اس کے رسول کے حکم کی تابعداری میں اسی حالت میں ہی لڑنے کے لیے آ گئے، شہید ہو گئے۔ اب فرشتوں نے ان کو غسل دی، ورنہ عام شہید کو اسی لباس میں اور بعض روایت میں بغیر جنازے کے بھی دفنا دیا، لیکن احد کے جو شہداء ہیں ان کا حضور نے جنازہ پڑھایا، متعدد جنازے پڑھائے گئے۔ تو بیٹا احرام باندھنے کا ذکر ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 1 اور 2، آیت نمبر 1 اور 2، اسی بہانے ہم ان 2 آیات کو پڑھتے ہیں۔ مین آبجیکٹو ہے احرام۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ آیت نمبر 1 اور 2۔ جو سوئے گا اس کا آخر میں ٹیسٹ ہوگا، فیل ہو گیا، میں اس کو گھر لے جاؤں، اگلے 15 روزہ محفل میں واپس پہنچا دوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ترجمہ اے ایمان والو، اوفو وفا کرو، پورے کرو، بالعقود اپنے عقد، اپنے جو پرومسز ہیں ان کو پورا کرو۔ وہ پرومسز کی بڑی بڑی 3 صورتیں ہیں جی۔ ایک میرا اور آپ کا اللہ سے پرومس ہے کہ اے اللہ تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، عالم ارواح میں ہم نے پرومس کیا تھا ہم تیرے فرما بردار بندے بن کر رہیں گے۔ ایک پرومس ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، زاہد صاحب نے دعوت کی آپ آئیں گے، اخلاقی پرومس ہو گیا۔ اس کے بعد ایک پرومس ہے میرا اپنی ذات کے ساتھ کہ میں اللہ کا فرما بردار رہوں گا۔ تو وعدوں کی بڑی بڑی 3 قسمیں ہیں، اللہ کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اور اپنے۔ اللہ فرما رہے اے ایمان والو سارے وعدے پورے کرو۔ آج احلت لکم بہیمۃ الانام، احلت حلال کیے گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانام چرنے والے مویشی، بہیمۃ الانام چرنے والے مویشی، چوپائے نہیں کہا ورنہ چوپائے میں تو شیر بھی ہے، تو چرنے والے مویشی وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ لیکن کچھ چرنے والے بھی حرام ہو جاتے ہیں جب ان کو صحیح طریقے سے حلال نہ کیا جائے، ذبح نہ کیا جائے۔ وہ کون سے جانور ہیں؟ اسی صورت میں آگے اللہ نے بتلایا، ایسی گائے، ایسی بکری، ایسی بھیڑ، ایسا اونٹ، ایسا حلال جانور جو کسی پہاڑی سے لڑک کر نیچے آئے، ذبح کرنے کا موقع نہ ملے اور مر جائے، لڑک کے مر جائے، گر کے مر جائے، دب کے مر جائے، وہ آگے سارے جانور ہیں جو ذکر کی۔ تو یہاں فرمایا اے ایمان والو وعدے پورے کرو، تمہارے لیے چرنے والے مویشی کیا ہے؟ حلال کا، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جو ابھی تمہیں آگے پڑھ کر سنائے جائیں گے، وہ حلال بھی حرام ہے۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ وہ حلال کون سے حرام ہیں؟ جو ذبح نہ ہو سکتے ہوں، اس کی مختلف صورتیں آگے سورہ مائدہ میں ہی ہیں۔ غیر محل صید، اور حلال نہ سمجھنا شکار کو۔ اب ہم اس لفظ کو پڑھنے لگے ہیں جس کے لیے ہم نے یہ آیت پڑھنا شروع کی ہے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ احرام۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے یہ جانور حلال ہیں سوائے ان کے جن کو پڑھ کر آگے ابھی تمہیں بتایا جائے گا۔ ان حلال کو تم حلال نہ سمجھنا۔ اب اگلا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو ان حلال جانوروں کو بھی تم نے حلال نہیں سمجھنا، تم ان کا شکار نہیں کر سکتے۔ اچھا، آج کے دور میں شکار کی سمجھ نہیں آتی کہ شکار کی باتیں حرم کے حوالے سے کیوں کی گئیں۔ سر سے احرام کی حالت میں جوئیں نکال کر مارنے کی ممانعت حدیثوں میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ وہاں اس زمانے میں جہاں قرآن اتر رہا ہے تو جو مکہ مکرمہ ہے یہ وادی غیر ذی زرع ہے، یہ جنگل ہے، تو جنگل میں جانور پھرتے رہتے ہیں۔ عربوں کا گزران ہی شکار کے اوپر تھا، تو
تو شکار وہاں آ جاتے تھے، لیکن احرام میں اللہ نے فرمایا کہ تم نے شکار نہیں پکڑنا، بالکل ایسے جیسے یہودیوں کو اللہ نے فرمایا ہفتے والے دن تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو ان کو بھی کہا کہ نہیں، آج تو شکار کی پھٹک نہیں ہے جی دور دراز تک کوئی شک۔ دیکھیں نا یہاں جنگل تھا 40 سال پہلے جہاں بیٹھے ہیں آپ، تو یہاں بھی تو دیکھیں کہ یہاں بھی اس وقت ہوتی ہوں گی چیزیں، لیکن اب نہیں ہیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ احرام کی حالت میں تم نے کوئی جانور حلال بھی شکار، چڑیا آ گئی، تیتر آ گیا، کو بٹیر آ گیا، خرگوش، کو ہرنی، کوئی چیز آ گئی جو حلال ہے تو اس کو شکار کر کے کھانا، یہ بڑی آزمائش ہے اگر آپ غور کریں۔ کو ہم اس وقت البیک تو نہیں تھا ادھر کہ جناب آپ جائیں اور فوراً سے پہلے ڈبہ لیں، یہ آپ نے پاس رکھ لی۔ اس وقت تو جناب جو کھانا ہے وہ شکار کرنا ہے اور کھانا ہے، سٹور کرنے کے لیے کوئی پاس چیز بھی نہیں ہے، نہ فریج ہے، نہ فریزر ہے، نہ کوئی ایسا نظام ہے۔ تو بڑی آزمائش ہے کہ تم نے تھکاوٹ بھی ہے تمہاری، حج عمرہ بھی کر رہے ہو، حالت احرام میں بھی ہو، شکار بھی نہیں کرنا، مشکل آئی تھا نا۔ اب تو آسان آ جائے جناب، اب تو لوگوں نے جوتے اپنے کمر کے پیچھے لیے ہوئے ساتھ ہی، تو آج اب آسانیاں ہو گئیں۔ تو جناب اس کے اندر احرام کا ذکر ہے، وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، تم نے شکار کو حلال کو بھی حلال نہیں سمجھنا اس حالت میں کہ جب تم احرام۔ اب اس کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ احرام 2 کپڑوں کا ہوتا ہے، یہ آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا احرام 2 کپڑوں کا ہے اور سفید ہے اور ان سلی 2 چادریں ہیں۔ اچھا، یہ ایک بہت بڑی گمراہی سے بچنے کے لیے میں آپ کو 1-2 جملے تربیتاً کہنے لگا ہوں۔ وہ گمراہی کیا ہے؟ کچھ لوگ آج بھی حدیث کے منکر ہیں، اور برصغیر پاک و ہند میں بڑے بڑے فرقے تھے جو حدیث کے منکر تھے، اب بھی ہیں، لیکن دیکھیں نا قرآن نے کہا کہ تم نے احرام پہنا ہوا ہو تو شکار حلال نہیں ہے۔ بھائی احرام کیا ہوتا ہے ہمیں کس نے بتایا؟ نبی پاک علیہ السلام۔ پتہ چلا قرآن اپنی تشریح کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کو ساتھ ملائے بغیر ہمارے لیے سمجھنا ناممکن ہے، ناممکن ہے، مشکل نہیں بلکہ۔ اچھا، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، یہ پھر کس کے لیے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے۔ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، یہ کس کے لیے؟ نبی پاک علیہ السلام، آپ کے لیے ہے۔ آپ نے اسی چیز کی جو تشریح اور تفسیر ہے وہ آگے کر دی ہے۔ پہلا حکم کیا ہوا ہے ایمان والوں؟ کیا کرو؟ وعدے پورے کرو، وعدے پورے کرو۔ دوسری بات کیا ہے؟ حلال کو بھی حلال نہیں سمجھنا جب تم، اب احرام حضور نے بتلایا کہ کیسے تم نے باندھنا ہے 2 کپڑوں کے حوالے، اور کہاں سے باندھنا ہے؟ میقات سے۔ وہ میقات کس نے بتایا؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے۔ میقات کتنے ہیں جی؟ آپ مدینہ طیبہ سے جائیں تو ذوالحلیفہ، وہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے، اور پھر 400 ساڑھے 400 کلومیٹر آپ نے حالت احرام میں ہی کرنا ہے۔ حضور نے بھی وہیں سے باندھا تھا۔ کب باندھا تھا؟ آج ذوالقعدہ کی کتنی ہے؟ 23-24 ہے، 23-24 ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کا جو احرام ہے حج کے لیے وہ 25 یا 26 ذوالقعدہ کو ہے، اور حضور مکہ مکرمہ کہاں پہنچے؟ 4 ذوالحجہ کو، اور حج کے لیے آپ مینا کے میں کب تشریف لے گئے؟ 8 کو، اور حج پھر ختم ہوا 9، 10، 11، 12 اور 13 کو۔ اس کے بعد آپ نے واپسی کی راہ لی، اور جس کے بارے میں آپ نے فرمایا نا من کنت مولا فعلی مولا، وہ 18 ذوالحجہ کو آپ نے فرمایا۔ یہ حج سے واپسی تھی، یہ حج سے آپ دیکھیں نا کہ حج سے واپسی اگر ادھر 18 ذوالحجہ کو حضور نے یہ خطبہ دیا تھا غدیر خم کا، تو پھر آپ اگر جاتے ہوئے کتنے دن لگے تھے؟ 8-9 دن۔ تو اگر وہاں سے نکل کر شام کی سرحد پر کوئی 80-90 کلومیٹر کا سفر کر کے حضور تشریف لے آئے ہیں، اور غدیر خم والا وہ خطبہ ہو رہا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، پھر وہاں سے آپ واپس مدینہ طیبہ بھی تشریف لے آئے، تو آپ کا جانا، حج کرنا، واپس آنا میکسیمم 1 مہینے پہ مشتمل ہے۔ میکسیمم حضور کا آنا جانا 1 مہینے کے اوپر مشتمل ہے۔ اور پھر حضور کا یہ فرمانے علی شان بھی ہے، حج کرو، ڈسپرس ہو جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ بالکل واضح حضور کا حکم ہے، حج کرو اور اس کے بعد بکھر جاؤ اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تو وہ لوگ میرے خیال مزہ زیادہ اویل کرتے ہیں جو پہلے چلے جاتے ہیں اور حج کر کے واپس آ جاتے ہیں جی۔ بنے عید ختم ہو گئی تو پھر کیا رہنا ہے؟ عید ہی ہے نا جی آج بھی۔ تو حج کرنے کے بعد جو مہینہ رہتے ہیں میرا خیال ہے کمپیریٹیولی وہ اتنا انجوائے نہیں کرتے جتنا پہلے جانے والے انجوائے کرتے ہیں، ویٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ رہ کر کہ ایک ایونٹ آ رہا ہے بہت بڑا، وہ کر کے پھر فوراً گھروں کو واپس آ جاتے ہیں۔
تو حضور کا یہ سفر حج 1 مہینے کے اوپر تقریباً مشتمل ہے، اور 9-10 دن جانے میں لگے ہیں، 9-10 دن آنے میں لگے ہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید۔ اب یہ کوئی ذہن میں سوال اٹھا سکتا ہے بندہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیسے ہیں جی، کہ یہ جانور حلال ہے، یہ حرام ہے، اور یہ ایسے مر جائے تو حلال ہے، ایسے مر جائے تو حرام ہے۔ ذہن میں سوال آ سکتا ہے نا۔ چھوٹے سے جملے میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ فرما رہا ہے میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ ان اللہ یحکم، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جو ارادہ فرماتا ہے وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں حکم۔ میں کو تمہارا پابند تھوڑی ہوں۔ جیسے دیکھیں اللہ نے قسم اٹھائی، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، ہیں جی بہت ساری قسمیں، ہم نہیں اٹھا سکتے سورج چاند کی قسم۔ ہمیں کہا گیا کہ اگر کوئی قسم اٹھائے گا اللہ کے علاوہ کسی کی بھی، وہ شرک کرے گا۔ نہ حضور کی قسم ہے، نہ قرآن کی قسم ہے، نہ ماں باپ کی قسم ہے، نہ بچوں کی قسم۔ قسم صرف اللہ کی، اور وہ بھی نہیں اٹھانی چاہیے۔